ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے۔ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اسے کوئی غرض نہیں۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض؟ ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ۔ عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ ان کا نہیں، ہرگز نہیں۔ جیل کاٹی، مارے کھائیں۔ شاگرد نے، قاضی ابو یوسف، عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا۔ استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے۔ شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے۔ ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ۔ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا لو، جواز ہے۔ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی۔ یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعض طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا، کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے۔
اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے بس، اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے۔ اسلام دین کی حیثیت سے فنا ہو گیا، ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا، یعنی روح تو 41 ہجری میں نکل گئی لیکن لاشا بے جان ابھی تک موجود ہے، جسے بعض مسلمان ممالک نے سینہ سے لگا رکھا اور بعض ممالک سینہ سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بناوٹی سا اسلام جاری کر دو، مدرسوں کی امداد کر دو، حج کر لو، یہ سونے کا دروازہ داتا دربار چڑھا دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ میلاد النبی کی محفلیں ہو رہی ہیں، حکومت تو بڑی مومن ہے۔ جب بنو امیہ نے دین اسلام خدا کی حکومت کو ختم کیا تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع ہو گیا، اور زیادہ زمانہ نہیں گزرا، چند سال بعد کہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، آ گئے ملا 40 جبے پہنے ہوئے، سروں پر ابائیں کبائیں، اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ملوکیت کا نتیجہ دیکھیں، خوشامد شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ دور کے لوگ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کرتا کہاں سے لیا ہے، اور کہاں یہ خوشامد کی ذات حدیث فتح الباری میں پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہا کہ اللہ جس کو امت فرض کرتا ہے نا حاکم بناتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی نیکی بری نہ لکھے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی صدی حسین سر نہ دیتا تو دین تباہ ہو جاتا، یہ بچا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے، روک نہیں سکتا، روک تو سکتا ہی نہیں تھا، اس کا باپ بے بس ہو گیا تھا جب پوری دنیا کو حکمران تھا، مکاری کی وجہ سے اس کو فیل کر دیا، حسن حکومت چھوڑ گیا، ان کے پاس کیا تھا، 20 سال ہو گیا تھا شکنجا کسے، یہ جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ خلاف اسلام ہو رہا ہے، یہ نوٹ آ جائے کہ یہ دین نہیں ہوتا رہا۔ اس وقت حضرت امام زہری بیٹھے تھے پاس، خلیفہ نے پوچھا کہ زہری یہ حدیث صحیح ہے؟ اب انہوں نے جرأت سے کام لے کر کہا کہ امیر المومنین نے وقت کا حاکم بڑھا یا اللہ کے نبی بڑھے؟ اس نے کہا نبی بڑھے۔ انہوں نے سورہ سواد سے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے داؤد ہم نے زمین میں تجھے حاکم بنایا، حق کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا نبی کو خدا کہہ رہا، یہ کون؟ اس وقت اس نے یزید نے بھی کہا کہ اللہ انہیں غارت کرے، یہی ہمیں تباہ کر دے۔ تو ایسا ہوتا اگر خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، لوگ انعام پاتے ہیں، یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل رہی ہیں، اب میلاد النبی کا پڑھ لیں، میں ویسے نہیں کرتا، صرف توجہ دلاتا ہوں کہ حکمران دین کا کیا حلیہ بناتے۔ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی اہل حدیث ہیں، شیعہ سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا تھا، کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا۔ 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا، کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح۔ اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں تم بھی مناؤ۔ ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا، اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے، اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل پڑا، آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے۔ تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون، اصل دین کا نام نہ لے لیتا، حدود اللہ کو ختم کرو، نافذ نہ ہونے دو۔ جب بنو امیہ نے دین اسلام یعنی خدا کی حکومت کو ختم کیا، دین اسلام کیا؟ خدا کی حکومت، وہاں انسان نہیں حکومت کرتا، نام ہوتا ہے کہ فلاں بیٹھا، فلاں کچھ نہیں، فقیری میں بھی امیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے، بظاہر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حکمران، کیا حکمران؟ جمعے کے خطبے میں دیر سے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے آپ نے پریشان کیا، اور خدا کے لیے ملوکیت اور خلافت کا فرق سمجھیں، چھوڑیں یزید حسین کو، شخصیتوں کی بات نہیں، دین کے سبق پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں نماز روزے کے وہاں باب نہیں، اب باب الاحکام بخاری میں وہاں باب نہیں، قضا کے حدود کے نہیں ہے، جنگوں کے نہیں ہے، یہ دین ان کے لیے آیا جو حجروں میں بیٹھے، دین خود ہی بتاتا اپنے بیان سے قرآن حدیث کی، یہ ان کا کام ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جنگیں کر رہے ہیں، خراج وصول کر رہے ہیں، پوری دنیا کو للکار رہے ہیں، یہ کمزوروں اور بے بسوں کا دین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ سے لوگ کہتے ہیں آپ نے تنگ کیا ہمیں، اتنی دیر ہو گئی خطبہ کری نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے سوا کوئی اور کرتا ہوتا نا، وہ میں دھونے کے لیے دے آتا، دوسرا پہن کر آ جاتا، مگر خدا گواہ یہی کرتا تھا، اس کو خشک ہوتے دیر لگی، اور اس پر بھی لوگوں نے دیکھا تو 8 سے زیادہ پیوند تھے۔ یہ ہے خلافت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی حکومت،
مگر جب بندوں کی حکومت آ گئی مسلم جام اٹھائیں. حضرت مقدام نے ابھی مادی بن کرم نے کہا معاویہ قسم اٹھا کر دکھا اللہ کے رسول نے ریشم نہیں حرام کیا, سونے چاندی کے برتن نہیں حرام کیے, درندوں کی کھالیں بچھا کر ان کر بیٹھنا متکبر لوگوں کی طرح چیتوں اور شر حرام نہیں. اور ماں نے بعد فرمایا آپ قسم کھا کر بتا کہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہا ہے کہ نہیں. ابو داؤد شریف اور مسلم نقشہ ہی بدل گیا, نام رہ گیا مذہب کا, دین ختم. تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع گیا, اور سب جانتے ہیں کہ آخر الذکر اول الذکر کی ضد ہے کہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. انسان پرستی ہوگی تو خدا پرستی نہیں رہے گی, اور دو ضدیں کبھی ایک ظرف میں جمع نہیں ہو سکتی. دو چیزیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں کہ خدا کی بندگی اسلام سکھائے یہاں بندے حکومت کرنے لگے. ایک انسان پرست کبھی ہرگز خدا پرست نہیں ہو سکتا. ملوکیت سے انسان پرستی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو صرف ایک نظیر سے سمجھ سکتے ہیں, مثال سے سمجھاتے ہیں کہ فرق سمجھ لو. پہلی صدی جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں جو میرے اندر کوئی کجی دیکھے عیب دیکھے تو مجھ کو سیدھا کر. یہ کیا بیٹتی ہے خلافت, مجھ میں کوئی خامی دیکھو کوئی خیال نہیں کرنا. حضرت عمر سے بڑا صحابی ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, اشرام کہہ رہا ہے مجھ میں خامی دیکھو ٹوکنا, ورنہ کہتا ہے بکواس نہ کر رہا ہے میں صحابی رسول ہوں میرے خلاف زبان کھولتے. یہ اعلان فرمایا کہ جو مجھ میں کوئی عیب دیکھے مجھے اطلاع دے, شاباش سیدھا رہ گئی. لیکن جب عبد الملک بن مروان بادشاہ ہوا تو اس نے منبر پر چڑھ کر یہ سیفٹی ایکٹ نافذ کیا کہ آج کی تاریخ سے جو مسلمان مجھ سے یہ کہے گا کہ خدا سے ڈرو تو میں اسے قتل کر دوں. کوئی نہ یہ کہے اتق اللہ اپنے منہ بند رکھو میں جلدی چیک کروں. اس تنبیہ کا نتیجہ خاطر خواہ برآمد ہوا. بنو امیہ اور بنو عباس کی مسلسل کوششوں سے دنیا اسلام میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا جو کسی بادشاہ سے یہ غیر اسلامی فکرہ کہہ سکتا. غیر اسلامی اوپر انہوں نے لگا دیا ہے نقطے کہ یہ غیر اسلامی بن گیا کہ اللہ سے ڈرو, کوئی نہ کہہ سکا. خاموش کر دی زبانیں, فقہا بھی ڈر گئے اور ماں بھی ڈر گئے. تم روتے نہیں اس کو, حسین کو نہیں رو رہا, اس کو رو رہا ہے کہ دین نہیں رہا, مذہب بن چکا. ابتدا میں ایک جماعت مسلمانوں میں ضرور ایسی پیدا ہو گئی تھی جن کو اب تم بدنام کر رہے ہو کہ لوگ سمجھاتے تھے وہ کیوں گئے. انہوں نے تو ہماری لاج رکھ لی, منہ کالا ہونے سے بچا لیا, حکومت کو روک نہیں سکے, اسلام داغدار ہونے سے بچ گیا. ٹھیک یہ تھا کام, نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں. دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا کیا, سلطان ٹیپو شہید میں پھر کسی دن پڑھوں گا کہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو مدار بناتے سلطان ٹیپو مارا نہیں گیا, مگر کیوں اس کو سارے مانتے کہ وہ شہید تھا. سینہ تان کر مرا. اس نے کہا شیر کی زندگی ایک دن کی جاؤ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر. اور تم دنیا کے نتیجے دیکھتے ہو کہ حسین شہید ہو گیا. فرماتے ہیں ابتدا میں ایک جماعت مسلمانوں میں ضرور ایسی پیدا ہو گئی تھی جس نے اسلام کو دین کی حیثیت سے انتظار کرنے کی کوشش. اے مسئلہ حکومت کی بات نہیں صرف کہ اس کو مذہب بننے دیا جائے یا دین بنایا جائے. چنانچہ اس نے انل حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا اور ایمان کی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آ گئی. بنو امیہ کا مشہور سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ مقابلہ پر آیا. یہ محلب ساری عمر بنو امیہ کی خاطر نیک لوگوں کو قتل کرتا رہا. جس نے سر اٹھایا نا کہ شریعت کو قائم کرو, اس نے بے شمار مارے. ایک حسین رضی اللہ عنہ ہر شہر میں 11 لوگوں کو مارا, لیکن پوری سلطنت کی پشت پرائی کے باوجود ان دیوانوں کو شکست نہ دے سکا. وہ عباسیوں کے دور میں چلتے رہے, مگر بدقسمتی سے خود اس مٹھی پر جماعت میں افتراق پیدا ہو گیا اور اسی وجہ سے انجام کار سرفروشوں کی اس جماعت کا خاتمہ ہو گیا. ہارون الرشید عباسی کے کارناموں سے سب سے زیادہ شاندار کارنامہ یہی ہے کہ اس نے اس جماعت کے آخری نام لیواؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جو یہ کہتی تھی کہ حکومت صرف اللہ کا حق ہے. مٹا دی کہ نہیں, اللہ کا حق نہیں, یہ بندوں کا. اس لیے مہدی کے فرزند کو مسلمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں. وہ کہتے تھے یہ مہدی کا بیٹا ہارون الرشید کوئی حکومت نہیں کر سکتا, قرآن راج کرے گا. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ جس کو چاہیں خلیفہ یا امیر منتخب کر لیں. دیکھا اپنے ملوکیت کی اس کی رسمہ سازی کو کہ ہارون اور اس کے پیش راؤں نے حکومت الہیہ کے دائیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا, لیکن کسی ملا یا پیر نے عبد الملک اموی یا ہارون عباسی سے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں. یہ حلوے کھاتے رہے, حجروں میں بیٹھے رہے, ان کو جاگیریں بھی دیں, یہ دین کا بیڑا غرق کرتے رہے. فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا. اب بڑے بڑے علماء سے میری بات ہوئی, ولی سے مر گئے. میں نے پوچھا کیوں ہدایہ میں لکھ دیا کہ خلیفہ وقت حدود اللہ پامال کرے, شراب پیے, زنا کرے, اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی. کیوں لکھا؟
دین میں رہتا ہے کہ وہ کرتا رہے، اس کو سزا نہ دیجیے۔ کہنے لگے نہیں اس کا مطلب نہیں، ملوکیت کا دور تھا، دے نہیں سکتے تھے، ان کا مطلب یہ ہے کہ دینی چاہیے میں نے کہا یہ جعلی آپ نے مطلب کیا، مگر ساتھ ہی پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قصاص کا معاملہ آ جائے کہ اس نے کسی آدمی کو قتل کیا تو پھر اس کو قتل کیا جائے۔ میں نے کہا قتل ہونا منظور کر لے گا، وہ کون پیدا ہوگا جو اس کو قتل کر سکتا؟ مولانا کو جواب کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ نہیں، ویسے اس کو رابطہ دے دیا کہ جو اللہ کی حدود ہے نا، شراب پینا، نماز چھوڑنا، زنا وغیرہ کرنا، یہ اس پر آپ کو کوئی سزا نہیں ملے۔ یا ہدایہ میں دیکھ، یہ ہو دار جس کا کہہ رہا ہے کوئی ملا پیر نہ بولا کہ کیا کر رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہے۔ اسلام نے حکومت باپ سے بیٹے کو ورثہ میں نہیں مل سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو نامزد فرما دیتے۔ بتاؤ فاروق اعظم اور عبداللہ بن عمر، فاروق اعظم کہاں؟ بیٹا ان کا کون سا ہے؟ صحابی رسول، عابد، زاہد، عالم، ہزاروں حدیثوں کا راوی، متقی۔ اگر حضرت عمر اس کو بناتے کیا اجرات؟ امت کہتی تھی کہ بنا دو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ کو بناؤ۔ کیسے طریقہ سے؟ دو جواب دیے۔ پہلے تو کہا کہ بنو عدی جو میرا قبیلہ، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان میں سے حساب دے کر قیامت کو بری ہو جاؤں۔ اب میں اپنے خاندان کے اور کسی آدمی کو اس میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ یہ تھی خلافت، اللہ کا خوف تھا کہ حساب دینا ہے۔ ادھر ہے کہ رشوت دو، لاکھ لاکھ روپے عبد الرحمن بن ابی بکر کو، عبداللہ بن عمر کو، انہوں نے کہا ہم دین بیچے، اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں، تاریخوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں مانا ڈنڈے کے زور سے اس کو۔ ادھر حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یار میں اپنے خاندان کے لوگوں کو پھنسانا نہیں چاہتا۔ اور عبداللہ کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو خلیفہ بنو جس کو طلاق دینی نہیں آئی، حیض کے دنوں میں بیوی کو طلاق دے دی، وہ حرام ہے۔ حضور کو پتا چلا، فرمایا طلاق واپس رہے، جب پاک ہوگی طلاق۔ اس کا حوالہ دیا طلاق دینا نہیں جانتا خلیفہ بن جائے۔ یہ یزید سے بھی کیا گزرا تھا، توبہ توبہ، کوئی شرم کرو۔ مگر وہ خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے کہا نہیں بیٹے کو نہیں بناؤں گا۔ اس لیے آپ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائیں اور مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنا امیر خود منتخب کرنے کا موقع دیں۔ اسی لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھتے۔ دھوکہ نہ کھائیں، ملا پیر ایک ہی ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، مارشل لا کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے بیان شان دیتے رہتے ہیں، پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں سب کچھ۔ یہ سچ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں بعض علماء نے ملوکیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، لیکن بادشاہ نے طاقت کے زور سے ان حق پرستوں کو اسی طرح ختم کر دیا جس طرح انگریزوں نے 1857 کے بعد ہندوستان کے حق پرست علماء کو ختم کر دیا۔ انگریزی دور آیا، جو بڑے علماء تھے جو کہتے تھے کیوں کافر کی حکومت قبول کریں، یا پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، یا 20 سال کے لیے جزائر انڈمان بھیج دیے، کالے پانی میں مر گئے، باقی آرام سے ساتھ مل گئے، وہ دے قبول کر لیے۔ اس دور میں بھی حضرت حسن کی اولاد سے اٹھے عبداللہ المیز کے بیٹے محمد نفس زکیہ، ابراہیم نفس رضیہ، امام ابو حنیفہ مالک نے ساتھ دیا۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔ اس ظالم مسلمان بادشاہ کے تختہ الٹو، بیچاروں کو بعد میں بھگتنا پڑا۔ وہ مدینہ کے قریب ہی شہید ہو گیا، ان کا مشہد وہاں ہے نفس زکیہ کا، مدینہ سے باہر جہاں انہیں ذبح کیا گیا امام حسن کے بیٹے کو۔ مگر امام ابو حنیفہ مالک کی شامت آ گئی کہ تم نے کیوں ساتھ دیا؟ ان سے زیادہ کچھ دونوں اماموں سے جانتا تھا، اسی لیے علی میاں سید ابو الحسن ندوی تبلیغی جماعت کی روح رواں لکھتے ہیں کہ مالک اور ابو حنیفہ کی رائے کو کیسے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ ابو احمد اور شافعی تو پیدا ہی بعد میں وہ جب ڈنڈا مسلط ہو گیا تھا۔ اگر یہ فتوے دے گا کہ ظالم حاکم کے خلاف نہ اٹھو تو یہ کیا فتوے ہیں؟ جو پہلے امام وہ کیا کہتے تھے؟ وہ امام حسین کے ساتھ یہ کلمہ گو نہیں دیکھنا، بگڑا ہوا تختہ الٹ، مگر بیچارے کچل دیے۔ میری رائے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم زندہ ہے، مسلمانوں کے زوال کا باعث صرف ملوکیت ہے جو 41 ہجری میں رائج ہو گئی، اور مختلف عناصر اور متعدد عوامل کی بدولت مسلمانوں کی زندگی کا مدار علیہ بن گئی، چلی آ رہی، بس وہ کام چلتا آ رہا ہے، رکا نہیں، بند نہیں ہوا۔ آگے پڑھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر وغیرہ کے مسئلے چل پڑے، کہاں تھے یہ مسئلے؟ دین کا تھا 220 واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آیتیں پہلے بھی پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، بلکہ تقدیر سے مسلمان دلیر تھا کہ جو ہونا ہو کر رہے گا، ڈرنے گھبرانے کی بات محنت نہیں چھوڑ دی تھی۔ جیسے اقبال ایک جگہ کہتے ہیں نا، میں نے پیر رومی سے پوچھا، وہ سوال جب اپنے ذہن میں نا رومی سے مثنوی سے جواب لے دیتے کہ یہ مسئلہ جبر و قدر کیا؟ انہوں نے کہا اقبال پر کعبے کو بھی ملے ہیں، پر باز کو بھی ملے ہیں۔ کعبہ ان سے اٹھ کر مردار کی طرف گیا، باز ان سے اٹھ کر جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ مسئلہ ایک ہی ہے، گئے گزرے مسلمان کاہل ہو گئے،
کہ جب سب کچھ ہونا ہی ہونا تو بیٹھ جاؤ. مسلمان جو تھے دلیر ہو گئے کہ چھلانگ لگاؤ, آدمی مرنا تو مر جائیں گے, نہیں مرنا نا کچھ نہیں بنے گا. ان کو تقدیر نے شہباز کی طرح دلیر کیا تھا, ان کو کووں کی طرح سست کر دیا. مگر یہ مطلب اس دور میں جاری ہوا. واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا. جب بنو امیہ نے بندگان خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمتی بلکہ خلاف ورزی کو شعار زندگی قرار دیا, تو جن مسلمانوں نے ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی, ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ بے خطا ہے, جو کچھ کرتا خدا. مولویوں سے میں لینا کہ تو سناؤ کیا کرتے ہو, حکومت کے خلاف اٹھتے ہو, بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہو. اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو, اللہ ہی چاہتا. قل اللہم مالک الملک, وہ بادشاہ دیتا. اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا. جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو کس طرح, اللہ نے دیا, ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا, ان سے چھین لیں گے, وہ یہ مانا لیتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے وہی ٹھیک ہے. بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا. یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر رہے, اتنا ظلم ہو رہا, ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, انسان تو مجبور ہے. اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر. جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے. ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا کہ حکمرانوں کو کوئی برا کہتے نا, نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے. بھئی ان کا قصور نہیں, جیسے ہم تھے ویسے. بالکل جھوٹ بول رہے, یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا, جھوٹی بات ہے. مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں. اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا. غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے. چل رہے ہیں, اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا. اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے, بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں کوشش کرنی چاہیے. بھائی تم اللہ سے ٹکر رہتے ہو, شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے, شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو. ہم تو مجبور ہیں, کیا کر سکتے, امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں. واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف. کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا, تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا. اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں. توبہ توبہ, حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے. روزے بنے ہوئے ہیں, گنبد بنے ہوئے ہیں, اولیاء ہیں, صوفیاء ہیں. کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ. صوفی کیا کرتے تھے, لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ, سلا دو ان کو کہ بھئی اللہ اللہ کرو, آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو. یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا, اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا. وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی, دنیا میں کیا ہو رہا, حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا. ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا. آپ حیران ہوں گے, سارا قرآن کھنگال جائیں, سارا حدیث کا ذخیرہ, جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا. اور لفظ صالح ہوں گے, مومن متقی صالح, صوفی نہیں آئے گا, تصوف نہیں آئے گا. یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں, بالکل دین میں خام خواہ پودا لگا دیا گیا تصوف. اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا. اور پہلی خانقاہ جو ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رمضان میں قائم فلسطین میں انہوں نے بنائی, خانقاہوں میں گھستے. فقیراتوں بمسجد صف کشیدہ, خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی دین کی بات سن کر سنا, اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا. فقیراتوں بمسجد صف کشیدہ, جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صف باندھتے تھے, نماز گرے بان شہنشاہ حاضری, نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں, قرآن سن کر نکلتے تھے کہ اٹھ دو تخت ان کی. وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے, تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے. ولے چون دل میں آنے سینہ افسرد مسلمانہ بدرگاہ خدیرہ, جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے, مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے. حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بدیری. فرماتے لعنت بھیجے فقیری اور درویشی پر
جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو. اور بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا, غیرت چھین لی. غیر اسلامی سببی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا. ہزاروں شامی, انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی, اشراقی, مشائی, فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے. یہ لوگ رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے. جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہو, باقی دندے کرنے دو حکومتوں کو. اور انہوں نے مصر, شام, عراق, خصوصاً کوفہ, بصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا. جب ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئی, وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے. جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی, تو ہمارا تصور کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا. مختصر یہ کہ سلاطین, علماء سار, صوفیاء سار, ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آرام سے بیٹھ گیا, بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا, انگریز آ گئے, ہندو آ گئے, کیا کریں. واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے, ابلیس کا پیدا کرنا. یہ دین نے نہیں سکھایا, ابلیس کا. چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے, میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا, اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی, کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی. یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لیں, اپنا حصہ نہ چھین لیں. اور دین تو کہتا ہے, جیسے ابن حزم کہتے ہیں, کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مال نہ چھینا اور نہ کھایا, وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا. قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہ تیرا حق تھا, ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا, ان کے بینک لوٹ لیتا, اپنا حق لیتا, زیادہ نہ لیتا, اپنا حق لیتا. دین کے فتوے اور اس پر لکھا علامہ احمد شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سوجا جو امام ابن حزم کو سوجا کہ اسلام کیا. اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے, اپنا حق وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں سے ان سے چھین لو. تو فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے, اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تصویر اور قرآنی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر. یہاں عمل کرو کرو کرو, ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں. یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد اور ساری شرارت. خلاصہ کلام یہ ہے, یہ 229 ہوا کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہے, نسخہ سن لو, صرف تلواریں لے کر کافروں کو نہ مارتے پھر اس سے جانیں دے دو گے, شہید ہو جاؤ, کیا بنے گا. نظام کی تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے. خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو, لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی. پہلے خود تو مسلمان بنو, اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا, پھر یہ کوششیں ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں. یہ پہلے, عمل بعد میں ہوتا. علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو, کسی مولوی کے پاس جاتا وہ ترجمہ دیتا, ترجمہ جو ہے رس پہ حاج کے ثابت سرائی روایتیں, وہ کیا پڑھے گا, کسی کا ترجمہ دے گا, اوپر وہی جھوٹے قصے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی, سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا, وہ کافر ہو جائے گا. قرآن سے کیا ملا, پہلے دین صاف کرو. ایسے علماء ڈھونڈو جو یہ خرافات کو رد کر کے صحیح بچوں کو دین دے کہ قرآن اصل میں کیا. یہ حاشیہ اور تفسیریں پڑھاؤ گے, بے ایمان کرنا ان کو. جگہ جگہ انسان فلاں پیغمبر نے یہ کام کر لیا, یہ غلط ہے چیزیں. صحیح علم, اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا. نقطے کی بات, پہلا سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا, حکومت کرنے کے لیے آیا. اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے, بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے. بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا, اور اس کی جگہ غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے, علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالچ سے مسلمانوں میں رائج کر لیے. اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, سب حاشیے چھوڑ دیں, کوئی ادھر ادھر نہ پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا, صرف قرآن کو دیکھتے جائیں. قرآن کوئی معمہ نہیں, بجارت نہیں, یہ ان جعلی لوگوں نے بنایا کہ 14 علم پڑھے تو پڑھے, لوگوں کو فضائل اعمال سناتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. نو عالموں کم, بھائی بدوؤں کے لیے اترا, ان پڑھوں کے لیے. وہ سمجھ گئے, تم سمجھ نہیں دے, جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے, ہر بات واضح ہو جائے گی, تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے. اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے.
اقبال نے اسی نکتہ کو یوں بیان کیا ہے، پس نخستیں بادش تطہیر فکر، مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اپنا دماغ صاف کرے، جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے، صحیح علم قرآن کا حاصل کرے، بعد ازیں آسان شود تعمیر فکر، جب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی، پھر صحیح خیالات خود ہی آ جائیں قرآن و حدیث کے۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھ دیے، ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ ارمغان حجاز کا یہ ترجمہ اور تشریح آپ پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، روتا رہا کہ 41 ہجری جب آئی حضرت محمد، اس کے بعد کہاں اسلام؟ وہ دین ہی جو اللہ کے رسول نے دیا تھا ختم، اور سب سے زیادہ محتاط لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کئی تبلیغ، ابو الحسن ندوی سے زیادہ کوئی صحابہ کو جانتا تھا؟ اس نے صاف لکھا دعوت عظیم میں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تھوڑے دنوں میں رسول اللہ کا قرضہ بے باک کر دیا، جو حضور دے کر گئے تھے سب کو مریا میٹ کر لیا، کلمہ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی حکمران یہ کرتے رہیں گے، مگر وہ دین جو ہے اس کی جو مٹی پری ضرور دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ زنا کی اجازت ہو رہی ہے، اب وہ منگوا رہی ہے عورت جو باقاعدہ پڑھا رہی ہے کہ مرد سے کرے، اور اس نے باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون کیا، اس نے ہاں میرے یہ نظریے ہیں اور میں یہ تعلیم دے رہی ہوں کہ ہم جنسی ہونی چاہیے۔ اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا آئی؟ مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے، کعبے کی چھت پر نہیں چڑھے۔ یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگری، یہ حکومت کرنا مذاق نہیں، جادوگر ہوتا حکمران، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری۔ کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل تماشے بھی شروع ہو جاتے، کبھی کوئی منایا جا رہا دم کہ لوگ بچے بچیاں ان کاموں میں لگے رہیں، ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے، کھیل تماشے میں لگ اور یہ موسیقی اور کھیل تماشے اور دن منانے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ لقمان پڑھیں، یہ سازش اس وقت بھی کفار نے کی۔ نضر ابن حارث نے کہا نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، اب رسول اللہ کی زبان، قرآن اللہ کا کلام جو آتا تھا بس قائل ہو جاتا۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، اکٹھے وہ کہنے لگے یار تم دیکھتے بالتے جادو میں پھنستے جاتے ہو، کہ جو جاتا پھنس جاتا، پھنسنا تو تھا، جادو کیا تھا؟ برحق کلام تھا اللہ کے رسول کی پاک زبان قرآن دی، تو حل کیا ڈھونڈا پھر؟ نظر نے کہا اس طرح نہیں کام بنے گا، جو تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ کوئی نہیں مانے گا، سارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، اپنے بچے بھی کہیں گے عقل مند ہے، دانا ہے، کسی سے لیتا دیتا، کون سا یہ ساحر کاہن ہے؟ انہوں نے کہا تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کر لوں۔ 2 لونڈیوں کو اس نے ساز بجانے سکھائے، شراب بھی، اور خود ایران گیا اور وہاں سے اس نے اسفندیار کے رستم کے قصے لیے، عربی نظم میں ان کو نظم کیا، ان عورتوں کو دے دیا کہ جہاں رسول اللہ بات کریں تم ادھر میلہ لگا دیا کرو، سرنگیاں بجاؤ، شراب پلاؤ، نوجوانوں کو متوجہ کرو۔ قرآن نے اس بارے میں کہا من الناس من یشتری لہو الحدیث، یہ اللہ کے راستے سے بدلنے کے لیے کھیل تماشے شروع کری۔ تو کھیل تماشے آپ یوں ہی نہ سمجھیں کہ ریسیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی سازش کہ نوجوانوں کو ان کاموں میں لگا دو، انہیں ہوش ہی نہ رہے کہ کیا ہو رہا ملک کے ساتھ۔ اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ہے، ڈاکے کتنے پڑ رہے ہیں، سڑکوں پر روک کر DIG قتل ہو رہا ہے، مگر یہی ایران کہ بالکل امن ہے، حالت ٹھیک ہے، ہمیں بیوقوف بنانے کی ہے، ریس کراؤ، یہ کرو، پتنگ اڑاؤ۔ دیکھیں پتنگ اڑانے کے بعد ملک کا کچھ رکا ہوا کام، پھر بھی یہ کہ لوگ ہیں بیوقوفیوں میں لگے رہے۔ تو یہ پرانی چالیں خدا کے لیے، یہ سارے کرشمے ہیں، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری۔ یہ ہے وہ 1400 سال کی داستان جو حسین اور یزید میں چھپی ہے۔ یہ 2 بندوں کا نام نہیں ہے، 2 نظاموں کا نام ہے کہ خدا حکومت کرے گا یا بندے آج سے راج شروع کریں، کرتے بندے ہی رہے ہیں، مگر امام حسین کی اس مہر کا صدقہ کہ مالک ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہی ہے کہ کلمہ گو نہیں دیکھا جائے گا، اگر وہ حکمران فاسق فاجر ہوگا تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیں گے اور تخت سے اتار کر اس کو پھینکیں گے۔ یہ نظیر، یہ سنت قائم رہ گئی۔ موقع ہے کہ اگر موقع آ گیا، ہمارے سامنے مسئلہ تو ہے نا، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو 1400 سال میں ایک چھوٹے عالم نے نہیں، بڑے بڑے صاف لکھ دیا کہ مسلمان حاکم اگر کفر کا اعلان نہ کرے، وہ کہنا میں کافر ہو گیا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، زنا کرے، شراب پیے، مار لوٹ لے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، پھر واضح نصیحت کر سکتے ہیں، اس کی مرضی نہ، یہ مور لگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا منہ کالا ہو گیا، حسین نے بتایا۔ علامہ جو صدر ایوب تھے انہوں نے اپنے زمانے میں کروکنگ کیا، یہ قدر معلوم ہوگی حسین کی، واقعہ سن لو
126 स्कॉलर बुलवाए, मुसलमान भी आए, गैर मुस्लिम भी आए, पढ़े लिखे, मिस्र शाम के, सऊदिया के भी थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान के भी। अब एक मुस्तशरिका औरत थी, बहुत पढ़ी लिखी, यकीन जाने हमें कुरान और हदीस का इतना इल्म नहीं जना उन काफिरों को, बिल्कुल एक चीज और खंगाल छोड़ी, जो अभी तक मखतूते हैं छपी नहीं की, वो भी उन्होंने पढ़ी, ले गए मुसलमान मुल्कों से लूट कर। इसीलिए हमारे जो पढ़ने जाते हैं उनका वो ब्रेन जो वाश कर देते हैं, वो तभी कहते हैं कि मुला क्या कहते हैं। वो बड़े बड़े आलम से हमें समझा, ये बेचारे माजूर हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाता, जिनसे पढ़े हैं ना उन्होंने समझा दिया इनको कि मुसलमान मौलवियों के पास कुछ नहीं। अब वो मुस्तशरिका जो थी उसने इस्लाम के निज़ाम सियासत पर लेक्चर दिया और ये कहा कि इस्लाम का जो निज़ाम हुकूमत है ना, ये बहुत आला, ऐसा निज़ाम कहीं नहीं मिलता कि खलीफा ऐसा हो, रियाया के साथ ये हो, सब कोई बयान किया। मगर आखिर में उसने कहा कि एक खामी रह गई है, ये खामी है जो हजरत मुआविया से शुरू, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका उसने हवाला दिया, खराब भी हो गई है कि अगर हुक्मरान टेढ़ा चले तो उसके सामने कोई चेक नहीं है रोकने को। उसने हदीसें पढ़ी कि हुजूर ने कहा अगर तेरा मार ले जाए और तेरी कमर पर वो कोड़े मारे, कुछ नहीं करे। और उलमा के फतवे पढ़े, चारों इमामों के, दूसरों के, उसने कहा सारे इमाम थे, सर झुक गए, सऊदिया झुक गया, शाम झुक गया, मिस्र झुक गया, सब झुक गए, जवाब ही नहीं था किसी के पास। उसने कहा इसका हल मुझे बताओ कि उसकी मेहरबानी है वो ठीक चलता रहे, अगर वो गलत चले कलमे का इनकार ना करो, बताओ दीन में उसका क्या हालात है। अगर रियाया उठेगी उसको हटाने के लिए, वो तो उसकी हो जाएंगे, ये बागी हो जाएंगे, जहन्नमी होंगे, खलीफे को रियायत, कोई जवाब नहीं आया। तो उस वक्त सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को मौका मिला तो उन्होंने फरमाया कि मेरी बहन ने जो कुछ कहा ना ठीक, जमहूर यही कहते हैं और सदियों से ये कह रहे हैं, मगर ये दीन का मसला नहीं, दीन नहीं था, यह नजरिया जरूर था कि जब मार पड़ी, मारे गए, बहुत सारे लोगों के सर कट गए, बेचारे बेबस होकर ये कहने लगे दीन नहीं। मौलाना ने फिर पढ़ी कोई हदीसें भी और ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी का हवाला दिया और साथ ही इमाम मालिक अबू हनीफा का हवाला दिया कि वो इतने बड़े इमाम अहले सुन्नत के, उन्होंने बाकायदा साथ दिया हज़रत ज़ैद का, तो बात बन गई, बिल्कुल सारे जो थे ठंडे हो गए, वो भी मुतमईन हो। मगर मौलवी बात नहीं आई, ये एजेंट थे ना मरूकीत के। बाद में उन्होंने खतों किताबें शुरू कर, वो सारी छपी है तफहीमात की एक जल्द में। इन्होंने लिखा कि इमाम हुसैन का तो काम गलत था, ठीक है उन्होंने इज्तिहाद किया, अल्लाह ने अजर दे, मगर उनका इकदाम गलत था, उन्हें कोई हक नहीं था। यजीद शराब पीता, ज़ना करता, जो फासिक फाजरी था उसके खिलाफ नहीं उठना चाहिए। और इमाम अबू हनीफा के बारे में कहा कि ये शुरू में उनके थे ख्यालात, बाद में वही बात आ गए थे। अब हनफी मसलक यही है कि खलीफा जालिम हो, फासिक फाजिर हो। जरा नतीजा देख ले खुदा के लिए, कहाँ दीन पहुंचा कि कुछ नहीं कर सकते। मेरी बेटी उठा कर ले जाए, दुनिया कत्ल कर दे, माल लूट ले, कुछ नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने कहा, मौलाना ने कहा यार मैंने ले देकर ये बातें ढूंढी थी और उस वक्त इस्लाम को बचाया था। अब तुम कहते हो हुसैन झूठा था, अबू हनीफा वापस आ गए, तो सवाल का जवाब तो दो ना। उसने जो मुस्तशरिका काफिरा ने कहा है उसका कोई फिर जवाब भी है या बाकी वो ठीक कहती है कि ये गलती रहेगी दीन में। इस पर उन्होंने खत्म कर दिया कि मेरे जवाब अगर गलत है तो फिर कोई जवाब निकाल कर दो। मगर शुक्र है कि सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं, वही ठीक था जो हुसैन ने किया और जो नफ्स ज़किया ने किया। कोई दीन नहीं कहता कि जालिम हाकिमों के सामने सर झुकाओ, मौका देखना चाहिए कि कोई ताकत बनती है, तख्ता उल्टा जाता है, उल्टो, कोई रोकता नहीं। और यहाँ हाशिये में लिखते हैं वो तारीख दाद कि अबू हनीफा और मालिक से बड़ा अहले सुन्नत का इमाम कौन पैदा होगा, कौन उनके फतवे को रद्द कर सकता। तो ये सारी बरकत आप देख रहे, आप करबला को रो रहे हैं कि सिर्फ ये हुआ, समझने की कोशिश नहीं करते कि मोड़ कैसा आया। जहां हुसैन रज़ी अल्लाह के एहतजाजी राय ने बचा लिया कि मैं सर कटा दूंगा मगर ये लिख दूंगा कि ये कुछ हो रहा है, ये मुसलमानों का काम है, करते रहें, दीन नहीं है, ये अल्लाह रसूल का तरीका नहीं है, बच गया। और इसीलिए मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि कोई आलम इस्लाम खा अहले हदीस हो या देवबंदी दिखाए मुझे फिका की कोई किताब जहां हवाला दिया जाता हो कि यजीद ने यह फैसला किया था या अमीर मुआविया ने, इसलिए ये दीन में हुक्म कोई मिसाल नहीं देता। लोगों ने समझ लिया कि बेशक ये कितने अच्छे थे, यानी ये मुसलमान हुक्मरान इस्लामी तरीके के नहीं। जहां हवाला होगा हजरत अबू बकर की सुन्नत होगी, उमर की होगी, उस्मान अली की, लोग पागल है। सारी उम्मत का इजमा कि वो है खिलाफत राशिदा, सही निज़ाम हुकूमत। ये हुकूमत है, मुसलमानों की है, मुल्क भी फजा की है। मगर अगर इसी को मेयार बनाया जाए कि इलाके बड़े फजा किए, मसले बड़ी, तो आप जरा देखें कि हलाकू खां और चंगेज खां और सिकंदर, इन्होंने थोड़ी दुनिया फतह की है। इस्लाम की नजर में खुदा के लिए कहते अली के जमाने में कुछ चप्पा पर और नहीं हुई, रहने दो, लानत भेजो चप्पा पर जमीन पर, जो है तुम्हारे कब्जा में वहां इस्लाम चल रहा।
ہمیں یہ چاہیے کہ نظام اسلامی ہے. اور یقین جانے ان لوگوں کی جنگیں اور فتوحات آپ تو فخر سے بیان کرتے ہیں کیونکہ نیشنلزم آ گیا, قومیت, کہ مسلمان قوم کے لوگ تھے. اسلام نہیں ذہن میں کہ اسلام کی نظر میں ان کی چڑھائیاں جرم ہے. ہندوستان پر بھی حملے کیوں حملے ہوئے؟ جب تم نے یہاں اسلام نہیں چلانا کیوں لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے, خزانے لوٹتے اور غدری لے جاتے ہو؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام کہتا کہ جو علاقہ ہاتھ میں آئے تھوڑا یا زیادہ وہاں نظام اسلامی قائم کرو, خلافت اسلامیہ ہو. ورنہ یہ جو لوٹ ماری زمین میں فساد ہوا, خلق خدا کو تنگ کرنا ہوا. اسی لیے خلفاء کی جنگیں جو ہیں وہ رسول اللہ کی جنگوں کا تتمہ ہے. جیسے حضور کے جہاد ہیں وہ جنگیں, بعد کی جنگیں دنیا داری کی جنگیں, ملک فتح کیے, علاقے چینے, محل بنایا, عیش کیا, دینی نافذ کی, خوبصورت لوڑیاں لے گئے, ان سے عیاشیاں کرتے رہے. ایک وقت میں کئی ہزار عورت محل میں جمع. اور وقت آیا کہ مغل عید میں محمد شاہ رنگیلا محل پر چڑھتا تو ادھر بھی نوجوان لڑکی کھڑی, ادھر بھی پستان ننگے ہیں, اس کو بھی پکڑتا جاتا ہے, اس کو ہر سیڑھی پر دونوں کے پستان پکڑتا جاتا ہے, بوسے لیتا جاتا ہے. آخر خلافت اسلامیہ کا حشر یہ ہوا. مسلمانوں کی حکومت اتنی نامراد برباد ہوگی. توبہ کرو, مسلمان بادشاہوں کی حمایت نہ کرو, خلافاء کی کرو جو حضور نے بتایا. اور خلافت 30 سال ہے, بعد میں بادشاہ ہے, اپنا موج میلہ کرتے رہے, خلافت نہیں. اور دیکھیں امت کیسی ذہین ہے, اللہ نے عقل دی ہے. تھوڑی دیر بعد عمر بن عبدالعزیز ہے, وہ نہیں مروان کا پوتا بنو امیہ سے, کیوں ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہے. اس کے 2.5 سال جو ہیں پھر وہ خلافت ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس کو عمر ثانی کہنے لگے کہ یار پہلا عمر دوبارہ زندہ ہوگا, انصاف, سب کے ساتھ برابری, ساری خلق خیریت سے رہ رہی. تو ہم کسی کو پوچھتے نہیں کہ فلاں شخصی فلاں, بندے کے کرتوت دیکھتے. اگر یہ سامنے نہیں تو یہ سارا دھندا بیکار ہے. ہندوؤں جیسی پوجا پاٹ ہے, دین نہیں. دین ہے نام غلبہ اور اقتدار کا. اسی میں بھلائی ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور اردشیری. جنید کو بھی لوگ جانتے ہیں وہ سب سے بڑی ولی تھا, اور اردشیر کو جانتے ہیں کہ سب سے بڑا زبردست بادشاہ تھا. کہتے ہیں اقبال انسان اس وقت سکھ پائیں گے جب ایک ہی آدمی جنید بھی ہوگا اور وہی اردشیر ہوگا. حکومت بھی اس کی اتنی کہ امریکہ کانپے گا, اور دوسری طرف وہ ولی ہوگا جنید. یہ بندہ تخت پر آئے گا نا, پھر وہ خلافت اسلامیہ ہوگی اور حضور کا دور جو دوبارہ روشن اور چمکے گا. ورنہ ظالم عیش کرتے رہیں گے, ہمیں کچل کر رکھیں گے, یہ نماز روزے کی تبلیغ کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.